حضرت کے دعا کو ملے رختہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل انبانی خیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصته مع عمر رضي الله عنه في هذا. وأخرج ابن عساكر أيضا عن الحسن بن أبي الحسن قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل وفاته على أهل المدينة ومن حولهم وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أسامة بالناس ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه يأذن لي فليرجع الناس فإن معي وجوههم وحدهم ولا آمل على خليفة رسول الله وثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت الأنصار فإن أبى إلا أن نمضي فابلغه عنا واطلب إليه أن يؤلي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة فأتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبرهم بما قال أسامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو اختطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الأنصار أمروني أن أبلغ أنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عمر وقال ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. فخرج عمر إلى الناس فقالوا له ما صنعت؟ فقال امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم اليوم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم فأشجعهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أسامة يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. فقال والله لا تنزلوا ووالله لا أركب وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له و700 درجة ترفع له وتمحى عنه 700 خطية حتى إذا انتهى قال له إن رأيت أن تعينني بعمر بن الخطاب ففعل. فأذن له كذا في مختصر ابن عساكر وكنز العمال وذكره في البداية عن سيف عن الحسن مختصرا. قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزوں، خروج فی سبیل اللہ، جس کو ہم اردو میں اللہ کے راستے میں نکلنا کہتے ہیں، یہ اصطلاح، یہ لفظ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مفسرین نے، محدثین نے اور شارحین نے اس کے مفہوم اور معنی کیا بتائے ہیں۔ تو چند حضرات ہیں، حضرات مفسرین اور محدثین میں، جنہوں نے کہا کہ یہ تو قتال اور جہاد کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اختلاف متقدمین کے زمانے سے ہے، لیکن علماء کی اکثریت، جن کو جمہور علماء کہا جاتا ہے، محدثین کی، فقہا کی، مفسرین کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ
جن جن جگہوں پر استعمال ہوا ہے اس میں بعض مقامات اتنے عمومی ہیں کہ کسی ایک مفہوم کے ساتھ اس کو متعین کرنا یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ صرف قتال کے ساتھ خاص کر دیا جائے. بنگلہ دیش کے بڑے جید مفتی ہیں مفتی رفیق امجد صاحب. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ان کی نگرانی میں مستقل ایک رسالہ عربی میں لکھا، چھپا ہوا ہے دیوبند سے. اولیس فی سبیل اللہ الا من قتل، اس کتاب کا نام ہے. کیا صرف خروج فی سبیل اللہ قتال ہی کو کہا جائے گا؟ سوال قائم کیا، کتاب کا عنوان بنایا اس کو، اور پھر اس میں قرآن کی وہ ساری آیتیں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں ان کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں، کسی ایک مفہوم میں اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی ماضی قریب میں یو پی کا بڑا ادارہ ہے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہتھوڑا باندھا میں، وہاں کے صدر مفتی ہیں، ہندوستان کے چوٹیوں کے مفتیان میں سے ہیں، مفتی عبید اللہ صاحب آسادی. انہوں نے بھی مختصر رسالہ لکھا اور 60 سے زیادہ حدیثیں اس بات پر بطور دلیل کے پیش کی ہے کہ خروج فی سبیل اللہ کو کسی ایک معنی میں متعین کیا ہی نہیں جا سکتا. تو جس طریقے سے خروج فی سبیل اللہ کے لفظ کو صرف قتال کے ساتھ خاص کر دینے کو جمہور نے اس کا انکار کیا ہے، کہ اسی طریقے سے اس مفہوم میں اس کو خاص کر دینا کہ شہر کا چھوڑنا ہی خروج فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی جمہور کے موقف کے خلاف ہے. ہمارے یہاں سارا مجمع شب گزاری کے لیے آتا ہے تو محلوں میں مسجدوں میں ان کو ایک رات اللہ کے راستے میں گزارنے کی فضیلت سنائی جاتی ہے. اگر اللہ کے راستے میں رات گزارنے کی فضیلت صرف بیرون میں اللہ کے راستے میں رات گزارنے سے متعلق ہے تو پھر تو ہماری شب گزاری تو مقام پر ہے، تو پھر وہ فضائل تو حاصل نہیں ہوگی. مسجد کے عمومی گشت میں سارے خروج کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک قدم چلنے پر 700 قدم، ایک سبحان اللہ کہنے پر 700، 7 لاکھ سبحان اللہ. یہ غلط نہیں ہے، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین نے اس مفہوم کو اتنا عام رکھا ہے کہ امام بخاری نے عنوان قائم کیا، باب المشی الی المسجد، باب المشی الی الجمعہ، جمعہ کے لیے مسجد جانا، اور حدیث ذکر کی کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے اللہ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. انہی کی اقتداء میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو منتخب میں نماز کے باب میں جمعہ ہی کے فضیلت میں ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، باب المسح عن الغبار فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں سر سے غبار کو صاف کرنا. اور حدیث لائے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کی، کہ صحابہ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے سر سے غبار کو صاف کیا. اس پر عنوان قائم کیا بخاری نے کہ اللہ کے راستے میں اپنے سر سے غبار کو صاف کرنا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہے، یہ توشہ لے کر کے جاتی تھی، ان کے پاس کھانا لے کر کے جاتی تھی.
اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور بخاری رحمت اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب حمل الذات فی الغزو، اللہ کے راستے میں توشے کا لے کر کے جانا، واقعہ پیش کیا ہے۔ وہ آسان چیز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مسائل کو مستنبط کرنے کے علماء نے اصول اور ضابطے لکھے ہیں، اسی لیے تو حیات الصحابہ کے لیے علماء کی شرطیں لگائی گئی، سال کی شرطیں لگائی گئی، چاہے یہ عالم صرف سال لگا کر کے آیا، بہت پرانا نہیں ہے لیکن پڑھے گا تو وہی، تو نازک معاملہ ہے۔ اتنی سخت بات محدثین نے ذکر کی ہے، امام اصمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے عربی متن حدیث کے پڑھنے میں زبر زیر کی غلطی کی وہ بھی اس وعید میں داخل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرماتے تھے یہ بھی اس وعید میں داخل، صرف زبر زیر کی غلطی کرنے، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ترجمہ پڑھے تو عربی داں ہیں، جاننے والے ہیں، وہ عربی متن پڑھے، حدیث کا معاملہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت ذکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام وفد روانہ کر رہے، رخصت کر رہے تھے اس وقت، تو اس وقت میں شام کے گورنر بھی تھے یزید ابن ابی سفیان، انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں اور پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر ہوں، پر میں امیر المومنین آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں پیدل اترتا ہوں، پر میں نہیں، نہ تم سوار ہوگے نہ تم پیدل اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، میں تو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر اس لیے چل رہا ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں چلنے کی فضیلت مجھے حاصل ہو جائے۔ اور ابھی جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر، حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر ابھی خندق کو پار بھی نہیں کیا تھا اس نے، یعنی حدود مدینہ میں تھا، اور ان کو انتقال کی خبر پہنچی تھی، وہ رہ ٹھہر گئے بھائی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ کیا، تو روانہ کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو یہی الفاظ حضرت اسامہ نے بھی کہے کہ امیر المومنین یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں پیدل آپ کے ساتھ، تو خدا کی قسم دی، فرمائے نہیں، نہ تم سوار ہو نہ اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، میں تو تمہارے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں تاکہ تھوڑی دیر غازی کو جو فضیلت اللہ کے راستے میں چلنے پر ملتی ہے وہ فضیلت مجھ کو حاصل ہو جائے۔ کیا فضیلت ہے؟ 700 نیکیاں ہیں، 700 درجات کی بلندی ہے اور 700 گناہوں کی معافی ہے۔ فرماتے ہیں ابن عساکر حسن ابن ابی الحسن کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اہل مدینہ اور ان کے اطراف کے افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ نے تیار کیا جس میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان پر حضرت اسامہ ابن زید کو آپ نے امیر بنایا۔ یہ لشکر ابھی خندق کو پار بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو حضرت اسامہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ مدینہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس اور آپ ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ مجھے اجازت دے دیں تو آپ خبر کرو تاکہ لوگ جو ہے وہ واپس ہو جائیں، اس لیے کہ میرے ساتھ مدینہ کے اشراف کی ایک بڑی تعداد ہے، سرداروں کی، اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پر اور حضور کے گھرانوں پر اور مسلمانوں کے گھرانوں پر مشرکین اچانک حملہ نہ کر دیں۔ اور جب حضرت عمر جانے لگے تو انصار نے فرمایا کہ عمر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے واپس آنے سے انکار کر دیں اور یہ کہے کہ نہیں تمہیں جانا ہے تو تم ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ انصار یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ذمہ دار ایسے شخصوں کو بنا دیں اسامہ ابن زید کے علاوہ جو عمر میں ان سے بڑھا ہوا ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی بات کو لے کر کے، پیغام لے کر کے نکلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ ساری باتیں بتائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو حضرت اسامہ نے کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھ کو اچک لے پھر بھی میں اس فیصلے کو واپس نہیں لوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ کو انصار نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دوں کہ وہ اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان کا ذمہ دار کسی ایسے کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس جملے کو سن کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اچھل پڑے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی۔ فرمایا عمر تجھے تیری ماں گم کرے، تو ایسے شخص کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو ہٹا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ فرمایا کہ چلو آگے بڑھو، تمہیں تمہاری ماں گم کرے، تمہاری وجہ سے آج کے دن مجھے بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے برداشت کرنا پڑا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس ان کے پاس آئے اور ان کو ابھارا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے آپ پیدل چلنے لگے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی سواری کو چلا رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں اتر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا خدا کی قسم، نہ تو تم اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، میرے لیے کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔